سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 22 نمبر رکوع ہے، آیت نمبر 177 سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا علی المتقین. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. ومن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہما فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. 3 اہم موضوع ہیں اس رکوع میں، وہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کیونکہ یہ رکوع نمبر 22 کی تلاوت کی گئی ہے 177 سے 182. 3 اہم موضوعات: نیکی، ورچو، نیکی، کمپریہنسو کنسیپٹ آف ورچو، نیکی کا جامع تصور ایک موضوع اس کا. دوسرا قصاص اور تیسرا وصیت. قصاص، بدلہ.
قصاص اور سوری بدلہ تو اس کے معنی ہے نا وصیت. تھرڈ ون جو ہے نا وصیت. قصاص بدلے کو کہتے ہیں. وصیت یہ 3 رکوع جو ہیں یہ رکوع نمبر 22 کے اور جس کی آیات 177 سے 182 ہیں. چلے وہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو ادھر. 177 178 179 180 181 اور 182. دس از دا ہول رکوع نمبر 22. تو جیسے وہ 3 ٹاپکس لکھے ہیں تو 3 اس کی کیٹیگریز بنا لیں. 178 اور 179 ہے نا جی, ایسے ہو جائے گا. یہ 177 ہو گیا, 1 ہو گیا, اور یہ 2 ہو گئے, اور یہ تیسرا ہو گیا 1 2 3. یہی 3 موضوع ہیں. اور جیسا کہ یہ بتایا کہ نیکی کا تصور تو آیت البر کہتے ہیں اسے. بات ہوئی تھی بر نیکی. یہ 2 جو ہیں قصاص کے بارے میں, اور یہ 3 جو ہیں وصیت. بس یہ آپ کا مکمل رکوع ہے, کمپلیٹ. تو آئیے اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 177 اس میں جو ورچو ہے نا نیکی, اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے. لیکن یہ بھی کس پیرائے میں آیا ہے, کیونکہ یہ یہود و نصارہ انہوں نے قبلے پر ہی اتنی حجت بازی, اتنی بحث مباحثہ کہ جیسے اصل نیکی وہی ہے کہ رخ مشرق کی طرف کرنا ہے, مغرب کی طرف کرنا ہے. دا ہول ورچو لائز ان دیٹ ہے اتنا. تبھی تو وہ 2 رکوع اسی پر نازل ہوئے ہے نا جی. تو اس پیرائے میں اچھا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پیرائے میں مسلمانوں سے بھی کہا تھا کہ ان چکروں میں پڑنے کی بجائے فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں کمپٹیشن پیدا کرو, ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی. اب یہ اس پیرائے میں واضح کر دیا کہ دیکھو نیکی کیا ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز یہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف چہرہ جو ہے نا یہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا, اسی پر وہ اڑے ہوئے تھے ہے نا جی, کہ قبلہ قبلہ. پھر ان ڈیٹیل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا کہ اصل نیکی کیا ہے. اور اس میں اگر آپ غور کریں گے تمام آسپیکٹس اس میں کور ہو گئے ہیں ہے نا لائف کے, کہ نیکی کی جو ہے نا وہ وضاحت فرما دی. اللہ اکبر. تو آیت 177 ہے لیس البر, بر نیکی کو کہتے ہیں, اور لیسا نہیں ہے نیکی ان تولوا وجوہکم, یہ کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم, وجہن کی جمع وجوہ اور ساتھ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہو گیا کم, وجوہکم اپنے چہروں کو. کس طرف پھیر لو؟ قبل المشرقی والمغربی, قبل کا مطلب طرف, مشرق اور مغرب کی طرف. یہ صرف نیکی یہی نہیں ہے. آگے بتایا کیا ہے, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ, آدمی اللہ پر ایمان لائے, اللہ پر ہیں, اور والیوم الآخری, یوم آخرت پر لائے, والملائکتی, اور فرشتوں پر ایمان لائے, ملک کی جمع ملائکہ ہے نا, والکتابی, اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے, والنبیین, انبیاء پر ایمان لائے, نبی کی جمع نبی ہی,
وآت المالا، عطا دینا، آت المالا دے مال، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، کن کو دے؟ وہ آگے بتا دیے، ذوی القربہ کو دے، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامہ یتیم کی جمع ہے، یتیموں کو دے، والمساکین مسکین کی جمع ہے، ضرورت مند مسکین، وابن السبیل مسافروں، مسافر کو دے، والسائلین سائل کی جمع ہے، سائل مانگنے والا، جو ضرورت مند مانگ رہے ہیں ان کی مدد کر دو، وفی الرقاب، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، گردن چھڑانے یعنی یہ غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی، تو گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ اور دے زکوٰۃ، والموفون، موفون وفا سے ہے، وفا اردو میں کہتے ہیں نا وعدہ وفا کرو، تو موفون پورا کرنے والے، کس چیز کو پورا کرنے والے؟ بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کریں، والصابرین صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، کن حالات میں؟ فی الباساء والضراء وحین الباس، ان حالات میں، فی الباساء مالی تنگ دستی، مالی طور پر ہاتھ بہت تنگ ہو، غربت افلاس ہیں اس میں، والضراء یہ جسمانی تکلیف، بیماری یا جو بھی ہے یہ اس میں آ جاتا ہے، وحین الباس، ہین وقت کو کہتی ہیں، اور باس جو ہے، باس ویسے کئی معنوں میں آتا ہے، باس طاقت کو بھی کہتی ہیں، باس جو ہے جنگ کو بھی کہتی ہیں، جنگ کے معنی ہیں، لڑائی جنگ، وحین الباس اور جنگ کے وقت۔ اب یہ دیکھیں یہ موٹی موٹی چیزیں اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر کہا جو ان پر عمل پیرا ہیں اصل میں وہی سچے ہیں اور وہی متقی ہیں، اللہ اکبر، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین صدقوا صادق، صداقت، سچے، جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں، پرہیزگار، سچے پرہیزگار ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ بڑی کمپریہنسو آیت ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر گروہ نے، ہر فرقے نے، ایون اگر فردن بھی دیکھیں تو اپنے اپنے ایک معیار، کرائیٹیریا بنائے ہوئے ہیں نیکی کا۔ نیکی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کچھ صرف یہ کہ جی سچ بولو، دھوکہ نہ دو، حق نہ مارو، نماز روزہ پابندی کرو، نیکی، ایک یہ ہو گیا۔ اچھا اپنا بنا ہے نا، صحیح ہے، یہ جو اچکے، بدماش، ڈاکو راہ زنی کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی نیکی کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے تھوڑی لوٹتے ہیں، ہم تو ان کی خاطر ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں جن کی تم پرواہ نہیں کرتے، یہ سارا پیسہ ہم یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، جا کر جو معاشرے میں بے بس ہیں، تم پوچھتے نہیں ہو ان کو، ان کے لیے یہ نہیں کیے، اللہ اکبر۔ ہر ایک نے اپنا اپنا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے۔ بازار حسن کی جو خواتین ہیں انہوں نے اپنا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، وہ محرم کے مہینے میں چرپائیوں کو الٹا کر دیں گے، کالا لباس پہن لیں گے، محرم کے جلوسوں میں جائیں گے، اور جو مزار ہیں وہاں پہ دھمال ڈالیں گے، دس از اے نیکی، وہ کہیں گے ہم بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، نیکی ہے ان کے تصور ایک ذہن میں نیکی کا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، ہم میں بھی ایک طبقہ جو مذہب کو ظاہری شکل میں دیکھتا ہے، ظاہری مذہب کا ظاہر، وہ کہتے ہیں وی آر ورچوس، ہم نیکی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شلوار ٹخنے سے اتنی اونچی ہونی چاہیے، میں کوئی وہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، معاذ اللہ، میں تھوڑا سا گروپنگ بتا رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے نا، 177 اتنی کمپریہنسو آئی ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ٹخنا اتنا ہونا چاہیے،
وہ ایک میٹرک ایف اے کا لڑکا نماز پڑھنے چلا گیا، ہاف سلیف پہنا ہوا تھا، امام نے کہا ہاف سلیف سے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو بھائی نماز کے لیے وہ آ رہا ہے، انکریج کرو. آپ نے کہا دیجیے ہاف سلیف سے کوئی نماز نہیں ہوتی، اس کو بھگا رہے. لڑکے وڑکے کہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ اعتراض کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ خود سے بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر ہے نا جی. اچھا آمین آہستہ کہنا ہے یا زور سے کہنا ہے؟ اسی پہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہا جاتا ہے نا، وہ بہت زور ہے اس میں، بہت زور. کتنی آواز، کتنا والیوم ہونا چاہیے، آہستہ یا تیز ہے. رفع یدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سارا زور اسی پر ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ بھی وہ کہتے ہیں بہت بڑی نیکی ہے، نیکی. اچھا تراویحیں 8 ہونی چاہیے 20 ہونی چاہیے؟ گھنٹوں اسی پر بحث، احادیث انہوں نے اتنی پڑھی تھیں، یہ اتنی پڑھی ہوئی تھیں، اسی میں لگے رہیں گے. اللہ اکبر. لیکن جو مذہب کی روح ہے اس سے ناشنا ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مچھر کو چھانتے ہیں اور اونٹ کو نگل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. میں برائی نہیں کر رہا، یہ پارٹ آف دا ریلیجن ہے. ایسی کوئی نہیں ہے کہ جی وہ 5 اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے حدیث ہوں گی، لیکن پورا زور ہی اس پر ہوتا ہے. نہ اخلاقیات، نہ انسانی ہمدردی، نہ اور جو مذہب سکھا رہا ہے، جو مذہب کا جو اپیرنٹ ہے نا جی، ظاہر، پورا زور ہی اس پر ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیں اس ماحول میں، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک جامع آیت عطا فرما دی کہ دیکھو اسے غور سے پڑھو، اور یہ ہے اصل میں نیکی ہے نا جی. نیکی یہ ہے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں اس میں تھوڑا سا غور کریں. ویسے تو کئی پہلوؤں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ آیت مبارکہ 177 آیت البر ہے نا جی، ہیں جو آیت البر. دیکھیں جو روح دین ہے، دین کی روح، یہ ہے ایمان. ایمان آپ دیکھیں شروع میں کتنا تفصیل سے ہے. ایمان اللہ پر، ملائکہ پر، روز آخرت پر ہے ایمان ہے نا جی. اللہ اکبر. اب ذرا ایمان کو دیکھیں، ہیں یہ بڑی لاجیکل سی ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. روح ایمان آ گیا ہے. اب ایمان کو آپ نے تر و تازہ رکھنا ہے. ایک چیز، ایمان کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے. آپ اچھی محفلوں میں بیٹھیں، آپ ایکسائٹڈ سمجھتے ہیں، آپ کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ایسے چلے جائے تو اچھا. دوسرا چیز یہ دیکھیں، ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے. ایمان ہر وقت ہیں اچھا، ہاں تر اور تازہ، ٹھیک ہے. اور ایمان کا جو مظہر ہے، بلکہ مظہر اول ہے نا جی، اس کو نظر آنا چاہیے. اچھا یہ دیکھیں ایمان کو تر و تازہ. نماز، اس میں نماز کا ذکر ہے یا نہیں؟ نماز کا ہے. نماز ایسی چیز ہے، آپ 5 وقت نماز پڑھیں، آپ کا ایمان فریش رہے گا. یہ اللہ نے نماز میں رکھا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. یہ اللہ نے نام بنایا ہے نا. اچھا جو اس کا ایمان کا ہے وہ اصل میں دیکھیں روح یہ ہے انسانی ہمدردی. انسانی ہمدردی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہمدردی کرنا ہے. اللہ اکبر. انسانی ہمدردی جو ہے. اب دیکھیں یہ لفظ ایک ہے انسانی ہمدردی، اگر اس میں غور کرو، یہ جو آیا ہے یتیموں مسکینوں پر خرچ کرو، یہ انسانی ہمدردی کے تحت ہی ہے. غور کریں نا، انسان یہ مال خرچ کرنا، یہ ابھی ہم ترجمہ کیا نا، یہ سب انسانی ہمدردی تو ہے کہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر وہ کرو ہے نا جی. اللہ اکبر.
اچھا اگر آپ یہ زکوٰۃ دیں، یہ بھی انسانی ہمدردی ہے، جس کو بہت زیادہ دیا ہے ان سے لے کر غریبوں میں دے دو، انسانی ہمدردی ہے نا. یہ ایکچولی اس کی ہے، اس کو غور کریں. یہ دو میجر ہیڈنگز کے تحت آپ دیکھیں گے اور چیزیں آ جائیں گی، تو یہ بڑی وہ ہے کمپریہنسو سی چیز ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہی آیت البر کو ایک اور پہلو سے دیکھیں. ترجمہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. آیت البر 177 یہی ہے نا جی. اس کو آپ دیکھیں. چند ایک چیزیں میں لکھتا ہوں. انسان کا عقیدہ ہوتا ہے نا، بلیف، عقائد. دوسرا اس میں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تیسرا پہلو دیکھیں عبادات. اچھا چوتھا جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ بھی ایک دین کی تعلیم ہے، انسانی ہمدردی. پانچواں دیکھیں یہ معاملات. نظر آ رہا ہے جہاں سے یہ رک رہا ہوگا ہے نا جی. اچھا نمبر 6 دیکھیں. نمبر 6 سابق کی جگہ اس کو کریں. یہ آ رہا ہے نا معاملات، اور یہ رویہ یا کردار، اس انداز میں انسان کا کردار، رویہ. اچھا میں تھوڑا سا یہ آپ کو آیت بتا رہا ہوں. عقائد میں دیکھیں، اب آیت پڑھنا، کہا اللہ پر، باللہ، آخرت پر ایمان ہے. یہ آلموسٹ اس کا ترجمہ ہی لکھا جا رہا ہے جو آیت پڑھ رہے ہیں نا آپ. اس سب کے عربی ورڈز آپ کو آیت میں ملیں گے. ملائکہ، فرشتے، کتاب اللہ کی، نبیین، رسولوں پر. یہ ہو گیا عقائد. اچھا اب آئے انفاق پر. مال خرچ کرنا ہے، وہ بھی بتا دیا. مال خرچ کرنا، اس میں کہا رشتہ دار، یتیم، مساکین، ضرورت مند، مسافر، سائلین، ان سب پر خرچ کرو. غلام آزاد کراؤ. آج کل غلام نہیں ہیں تو اس پیرائے میں دیکھو، اگر کوئی بہت زیادہ قرضے کے بوجھ تلے اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، یار تمہارے پاس پیسہ ہے، تھوڑا سا اس کی رہائی کرا دو. کوئی جو ہے وہ معصوم بے گناہ، اس کو جیل میں ڈال دیا. خاندانی دشمنی، یہ جو دیہاتوں میں ہوتا ہے، تمہارا اثر رسوخ ہے، اس کو کرا دو. یہ سب غلام آزاد میں آ جائے گا، کیونکہ ذہن میں آ سکتا ہے نا. تو اب تو غلام ہوتے ہی نہیں. اس وقت بہت بڑی عبادت تھی، اس وقت غلام بہت ہوتے تھے، ہے نا جی. اچھا عبادات میں دیکھیں نماز، انسانی ہمدردی میں ٹاپک میں یہ زکوٰۃ ہے نا جی. معاملات میں ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا. اچھا یہ جو ہے نا صبر، یہ بھی ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ اور وہ ہے، صابر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ
بھی بڑی اہم چیز ہے. ہم روزمرہ زندگی میں بھی ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ سینٹیمنٹل ایموشنل ایسا ہو جاتے ہیں. صبر. اچھا صبر کا بھی بتا دیا خاص ہے نا کہ 3 چیزیں: غربت، افلاس، سختی اور جنگ. اس میں پھر یہ فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. آخر میں ہے نا جی، اللہ اکبر، یہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں. اچھا اب ذرا ایک دفعہ آیت پڑھیں، بہت آسان ہو جائے گی، پھر اگلی آیت پر چلتے ہیں. یہ پوری آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق مغرب کی طرف بس رخ کر لیا. ولکن البر، نیکی یہ ہے من آمن باللہ. ایک ایک پر آئیں ذرا دیکھتے جائیں. من آمن باللہ والیوم الاخر، آخرت، ٹھیک ہو گیا جی. والملائکتی، کوئکلی، فرشتے، والکتابی، اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے کتاب، والنبیین، نبی، انبیاء، اس پر ایمان، ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. وآت المال، آت المال، مال دینا، مال خرچ کرنا. کن پر؟ نہیں علی حبہ، یعنی اس کے محبت کے باوجود. ذوی القربہ، قرابت دار، رشتہ دار. والیتامہ، یہ آ گیا یتیم. آگے دیکھیں والمساکین، مسکین، ضرورت مند. وابن السبیل، وہ لکھا مسافر. والسائلین، یہ دیکھو سائل، اسی ترتیب سے ہے نا جی. اور وفی الرقاب، غلام آزاد کرنا. واقام الصلاۃ، یہ دیکھیں عبادات میں اقام الصلاۃ، نماز، ٹھیک ہو گیا جی. وآت الزکوٰۃ، یہ انسانی ہمدردی کا سب سے بڑا کہ اللہ نے جن کو دولت مند بنایا ہے ان سے لے کر غربا میں تقسیم کرنا، یہ اسلام کا سسٹم ہے ایک، ہے نا جی. اللہ اکبر. ہے والموفون، وفا سے ہے، وفا سے بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، یہ دیکھیں معاملات، ایفائے عہد، ہے نا جی. آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو الگ ایک کیٹیگری میں لکھا ہے. نمبر 5 معاملات، انٹریکشنس ود دا پیپل ان سوسائٹی. معاملات جو ہیں وہ ایفائے عہد. اچھا وعدے کو پورا کرنا، بس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار کسی سے کہہ دیا نا کہ کل یہ ہو جائے گا کام، وعدہ کر رہے ہیں نا، تو کر دیا، وعدہ پورا ہو گیا. اٹس اے ویری براڈر ٹرم، براڈر ٹرم ہے. آپ دیکھیں ایک تو شروع سے چلیں، عہد الست، ایک عہد وہ بھی تھا، وہ بھی پورا کرنا ہے. وہ سورہ اعراف کی آیت 172 میں ہے، وہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تیری بات کو ماننا ہے. عہد الست کہتے ہیں اس کو، شریعت میں اس کا نام ہے عہد الست. یہ پہلا عہد ہے نا جی. اللہ اکبر. اللہ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، انہوں نے بھی اپنی اپنی قوموں سے عہد لیا تھا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ بھی عہد لیا تھا. اچھا عہد. اور پھر آپ زندگی کا جو سائیکل ہے نا، آپ ذرا غور کریں، ہر جگہ عہد ہی ہوتا ہے. فیکٹریز ہیں نا تو مزدور اور سرمایہ کار میں بھی عہد ہوتا ہے، نہیں ایگریمنٹ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، عہد ہے، وہ پورا کرنا چاہیے. وہ سرمایہ دار ہے وہ بھی باؤنڈ ہے کہ جو اس نے عہد کیا ہے کہ یہ مراعات، یہ فرنج بینیفٹس، یہ ایمینٹیز میں دوں گا، ہی از باؤنڈ ٹو گیو. اسی طرح وہ مزدور نے جو کیا ہے کہ میں اتنے گھنٹے ایسا کام کروں گا، وہ بھی ہے، یہ عہد ہے، عہد ہے. ملازم اور امپلائر، ملٹی نیشنل کمپنی اور کمپنیز میں ملازم ہے اور ایک امپلائر ہے، یہ بھی عہد ہے. اب یہ دیکھو نا، اگر ملازم کو یہ پتہ ہو کہ جی باس از آؤٹ آف دا کنٹری، ملک سے باہر گیا ہوا ہے، حاضری لگا کر بھاگ جائے، عہد شکنی. یہ عہد کیا ہے کہ آئی ول ڈو دا ورک فار 8 hours ود ڈیڈیکیشن، دین آئی ول گیٹ دا پے. پھر حق بنتا ہے. تم جو ہو، اگر تم نے دیکھا جی وہ باس ہے ہی نہیں، بھاگو، سپرویژن ہے ہی نہیں نا، تو یہ آپ عہد کو توڑ رہے ہیں. ہر جگہ آپ کو عہد نظر آئے گا، یہ قرآن میں ہے نا، یہ ہر جگہ عہد ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ جو آپ کا جو ازواجی زندگی ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان، یہ بھی عہد ہے. عقد جس کو کہتے ہیں نا، گرہ، یہ بھی عہد ہے، وعدہ کرتے ہیں آپ.
تو عہد یہ بڑا ایک براڈر ٹرم ہے، زندگی کے ہر سفیر میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ عہد، ایگریمنٹ اور اسی پر چلتا ہے، وعدہ ہے نا جی، اللہ اکبر ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ صبر، اور یہ ایسی 3 کنڈیشنز ہیں جس میں واقعی انسان جو ہے نا تھوڑا سا لڑکھڑا جاتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ فرمایا کہ فی الباسائی، تنگ دستی ہے، غربت، افلاس غربت ہے، اس میں بھی بڑا بعض دفعہ مایوس ہو جاتا ہے، بڑا ہی اپنے آپ کو نا، اور اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ وذرائی، بیماری میں بھی ہے نا صبر ہے۔ صبر ایوب مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ایک لانگ پیریڈ کے لیے اور بڑے سیریسلی ill تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، اس قدر تھے کہ نیئر اینڈ ڈیئرس بھی الگ ہو گئے تھے، ان کو الگ کر دیا تھا، اور بڑے عرصے تک رہے، لیکن ثابت قدمی، اپنے اللہ پر یقین۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے ان کو شفا دی اور پہلے سے زیادہ نوازا، پہلے سے کہیں زیادہ اور عطا کیا، اللہ کی ہے نا، صبر ہے، صبر۔ اچھا، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، یہ دیکھیں یہ بڑی اہم ہے، سارے پہلو آ گئے اگر آپ غور کریں تو۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سچے بھی ہیں اور متقی بھی ہیں، یہ جو 6 پوائنٹس لکھے ہیں نا، ان پر جو سختی سے کاربند ہیں وہ جو ہیں صدقو اور متقین، تقوی والے ہیں، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ دیکھیں اوپر 177 یہ ہو گیا۔ اچھا، یہ اب اگلی 2 آیات جو ہے نا یہ قصاص کے بارے میں، قصاص بدلے کو کہتے ہیں نا، بدلہ، یہ اگلی 2 آیات قصاص کے بارے میں ہیں۔ تو اہل ایمان سے اللہ نے کہا کہ تم پر یہ قصاص فرض کر دیا ہے، اور کہا کہ جو اصل ذمہ دار ہے اسی سے وہ بدلہ لیا جائے گا، قصاص بدلے کو کہتے ہیں نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ معنی آسان، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کتبہ، یہ ویسے تو لفظ کتبہ ہوتا ہے نا جی، کتبہ لکھنا ہوتا ہے نا، کیونکہ رائٹر کو کاتب